जहांजेब साहब, आप लोगों के फैसलों की वजह से इस वक्त लोग काफी परेशान हैं। पूरे मुल्क के अंदर जो है वो लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ा सवाल जाहिर बात है पेट्रोल पंप कब तक खुल जाएंगे। कि अगर इस सारी चीज की कोई जिम्मेदारी है तो वो ये है कि हमाद अजहर साहब भी इसके जिम्मेदार हैं कि वो आपसे मुलाकात ही नहीं कर रहे थे। अगर ये जो समरी गई भी है ये अप्रूव हो भी गई अगर, तो तब भी आपकी हड़ताल तो क्या उसी तरह ही बरकरार रहेगी? अगर एक मिनिस्टर नाअहल है या अगर हुकूमत नाअहल है तो इसमें अवाम का क्या कसूर है भाई? चले लोगों ने अपनी टैंकियां शंकियां भरा ली हो, एक दिन दो दिन 3 दिन तक निकाल लेंगे भाई, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे लोगों ने अस्पताल जाना है, लोगों के और बड़े मसाइल हैं, उसका क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं। कल रात से ही हमने देखा था कि लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, चूँकि लोगों को पता था कि आज पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स की हड़ताल है और इसकी वजह यह है कि उनके मार्जिनस जो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें 6% हमें मार्जिन मिलना चाहिए, वो हुकूमत नहीं मान रही और जिसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद हैं। पेट्रोल पंप मालिकान का इसमें कितना कसूर है, हुकूमत का कितना कसूर है? हमने सोचा कि इसी सिलसिले में जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अहदेदार हैं उन्हीं से रब्ता किया जाए, उनसे उनकी कहानी पूछ ली जाए ताकि आपको भी सिचुएशन क्लियर हो और आपको पता लगे कि क्या ये लोग इसके कसूरवार हैं या हुकूमत की जानिब से कोताही हुई है। जहांजेब मलिक साहब जो इस वक्त पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अहदेदार हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांजेब मलिक साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जहांजेब साहब, आप लोगों के फैसलों की वजह से इस वक्त लोग काफी परेशान हैं। पूरे मुल्क के अंदर जो है वो लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा और हुकूमत को तो बुरा भला कहा जा ही रहा है, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को भी काफी बुरा भला कहा जा रहा है। तो ये बात यहाँ तक कहाँ मतलब क्यों पहुंची है? और सबसे बड़ा सवाल जाहिर बात है पेट्रोल पंप कब तक खुल जाएंगे? मंसूर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने शो पे मुझे मदऊ किया। दरअसल सर ये बात आज की नहीं है, पिछले 3 सालों की है। 3 साल से हमारी एसोसिएशन PPDA ये गवर्नमेंट के साथ कांस्टेंट इन टच में थी। सर ये बात शुरू होती है कि गवर्नमेंट का एक इदारा है पाइट की रिपोर्ट है। उसमें पाइट ने कहा हुआ है कि जो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है पर लीटर एक पेट्रोल पंप की, वो ₹4.5 पर लीटर है। यानी ₹4.5 पर लीटर अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ करती है, क्योंकि हमारे मार्जिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करती है। अगर ₹4.5 हमें मिलता है पर लीटर तो दैट मीन्स कि हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारे मार्जिन ₹4.5 से ज्यादा होने चाहिए। इस वक्त हमें गवर्नमेंट की बुक्स में ₹3.91 मार्जिन मिल रहा है, जिसमें से विदहोल्डिंग टैक्स और दूसरे टैक्सेस काट के तो हमें टेक होम ₹3.02 मिल रहा है। ₹3.02 के अंदर अभी हमारे तमाम अखराजात जिसमें सैलरीज हैं, बिजली के बिल हैं, जनरेटर की वो डीजल है और तमाम मेंटेनेंस जो है वो अभी शामिल करके इन द एंड जो बचता है वो हमारा टेक होम नेट प्रॉफिट होता है, जो कि बिल्कुल पीनट्स होते हैं, चंद हजारों में रह जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दिस साइट टू साइट कि किस साइट की कितनी सेल है। एवरेज जो साइट्स पाकिस्तान में है वो 5 से 6 हजार लीटर पर डे वो सेल करती हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल नेगेटिव मार्जिन जा रहा है। अब सर कमिंग टू द रीसेंट थिंग, हम लोगों ने सर लास्ट मंथ अक्टूबर के एंड में हमने 5 नवंबर की स्ट्राइक का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद जो मिनिस्टर है हमाद अजहर साहब, उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि जी कि आप काइंडली हमारे पास आएँ और हमसे बैठ के बात करें। हमारी जो चेयरमैनशिप और जो लीडरशिप है वो इस्लामाबाद गए 3 नवंबर को, और 3 नवंबर को हमाद अजहर साहब, सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे अरशद महमूद साहब और दीगर चेयरमैन ओगरा थे और DG ऑयल थे और तमाम जो उनकी पूरी एक टीम होती है उनके साथ हमारी लीडरशिप ने बैठ के बातचीत की और एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसको हम MOU कहते हैं उस पर साइन हुए मिनिस्टर साहब के और सब के, और उन्होंने कहा था जी कि हम आप लोगों के मुतालबात मानते हैं और हमें एहसास है कि आपके मार्जिन कम है, तो हम इसके बढ़ाने के लिए एक समरी मूव करेंगे। वो समरी होगी ECC में जाएगी, क्योंकि हमारे तमाम जो मामला है वो ECC अप्रूवल के बाद ही इन इफेक्ट आते हैं। और उन्होंने कहा था जी कि जो भी समरी हम मूव करेंगे वो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की और वो समरी गालबन जा चुकी है ऑलरेडी। सर मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा था कि आपकी मशावरत के साथ वो समरी मूव करेंगे और उन्होंने हमसे 17 नवंबर तक का टाइम मांगा था। सर हम 17 नवंबर तक उनसे हम लोग रब्ता करने की कोशिश करते रहे, मिनिस्टर साहब हमें नहीं मिले। अरशद महमूद जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम में वो हमारे साथ रब्ते रहे, लेकिन उन्होंने 17 तक उन्होंने हमें ये नहीं बताया
کہ جو سمری بنائی وہ کیا حماد اظہر صاحب سے آپ کا رابطہ نہیں ہو سکا آپ لوگوں کا؟ نہیں سر، ان سے نہیں اس کا، لیکن جو سیکرٹری پیٹرولیم ہے ارشد محمود، ان سے ہم لوگ اوور دا فون یا میسیجز پہ رابطے میں تھے. ہماری جو لیڈرشپ ہے 17 تک ہم لوگ ان سے یہی پوچھتے رہے گے جی کہ آپ نے سمری بنائی کیا ہے. آخر آپ کی ہماری 3 نومبر کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے طے کیا تھا کہ ہم لوگوں کو ساتھ بٹھائیں گے، ہماری مشاورت کے بعد سمری موو کریں گے. سر پھر آپ لوگوں کی میڈیا کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ سمری بن کے ECC میں موو ہو گئی ہے، اور وہ سمری کوئی 70 کے 80 پیسے پر لیٹر کے حساب سے انہوں نے موو کی ہے. ویئر ایز ہماری ڈیمانڈ تھی وہ 6% آف دا سیل پرائز تھی، جو تقریباً کوئی 7.5 روپے 8 روپے پر لیٹر بنتی ہے. اب ہم نے یہ مانگی اس لیے تھی کہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت روم مل جائے. انہوں نے سر ہماری کوئی سنی نہیں، اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ شو کر کے انہوں نے ایک بالکل پینٹس جس کہتے ہیں وہ سمری انہوں نے موو کر دی. سر ہم لوگوں کے پاس کوئی چاہ رہے تھا، ہم نے 20-21 تاریخ تک ان سے کوشش کرتے رہے کہ ہمیں منسٹر صاحب مل لیں، لیکن انہیں ہمیں ٹائم کو نہیں دی. اور ایونچولی سر ہم لوگوں نے 25 نومبر کی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کی، اور ہم نے بڑے ہی شارٹ ٹائم میں وداؤٹ اینی ہوم ورک ہم نے اسٹرائک کال کر دی. تو آپ اس وقت جہانزیب صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بیسکلی اگر اس ساری چیز کی کوئی ذمہ داری ہے تو وہ یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ آپ سے ملاقات ہی نہیں کر رہے تھے. سر 1 پوائنٹ ہمارا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ہمارے مارجنس کا. اس کا تمام تر جو اونرس ہے وہ ہوتا تو منسٹر پہ، ایز سی وادی جی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، یہ ووٹ لے کے آئے ہیں، تو جو ڈائریکشن منسٹر صاحب دیتے ہیں بیوروکریسی اسی کو فالو کرتی ہے. تو یہ جو سمری سر ہم سے جو وعدہ خلافی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہماری بغیر مشاورت کے انہوں نے سمری موو کر دی ہے، ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا. اب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جو سمری گئی بھی ہے یہ اپروو ہو بھی گئی اگر، تو تب بھی آپ کی ہڑتال تو کیا اسی طرح ہی برقرار رہے گی؟ کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مارجن نہیں ہے جو آپ ڈیمانڈ. یہ سر آج 25 تاریخ ہے، آج ہمارا پہلا دن ہے ہڑتال کا. یہ ہڑتال آن گوئنگ ہے، یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہم نے کال کی ہے، اور اس کے اندر سر اب اس پہ نو ٹرننگ بیک، کیونکہ ہم لوگ اپنا لائیولیہڈ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. تو جہانزیب صاحب وہ اگر ایک منسٹر نااہل ہے یا اگر حکومت نااہل ہے تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے بھائی؟ عوام اس وقت مطلب یہ چلے لوگوں نے اپنی ٹینکیاں شنکیاں بھرا لی ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن تک نکال لیں گے بھائی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں پہ لوگوں نے ہسپتال جانا ہے، لوگوں کے اور بڑے مسائل ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ سر بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم لوگ سر کل کی ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی تھی، اور اس پہ ہم نے پیش کی معذرت کی تھی عوام سے. آپ سر یہ اندازہ کریں کہ جس ٹریڈ سے ہم تعلق رکھتے ہیں پیٹرولیم سے، سر سنڈے کی چھٹی تو دور، ہم لوگوں کو عید کی چھٹی بھی نہیں ہوتی. سر عید کے دن بھی ہمارے پیٹرول پمپس اوپن ہوتے ہیں. جہانزیب صاحب آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے یار آپ کو مفت میں تو نہیں کام کر رہے ہیں، بزنس ہے نا. اگر آپ سنڈے کو بھی کام کرتے ہیں یا پبلک ہالیڈے پہ بھی کام کرتے ہیں یا تو وہ آپ اس دن بھی بیٹھ کے ارننگ کرتے ہیں نا، پیسہ بناتے ہیں. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو مفت کا کام کر رہے ہیں، اچھا خاصا آپ لوگ پیسہ بناتے ہیں. دیکھیں سر چیز یہ ہے کہ ہر بندے کو ہر ایک یہ ایک نارمز ہے. جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ سیٹرڈے سنڈے چھٹی کرتی ہیں. ہر ادارے میں ایون گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک چھٹی تو لازم ہوتی ہے، لیکن سر ہمیں تو وہ چھٹی بھی نہیں ہے. وی آر آلویز آن ٹوز. یہ کبھی کبھار بندہ تنگ آیا تھا کہ یار کہ ہر وقت سنڈے کی رات کو کوئی مسئلہ ہو گیا، عید کے دن کوئی مسئلہ ہو گیا. سر اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو یہ پبلک ہالیڈیز ہیں سب سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہالیڈیز یہ ہوتی ہے. اس کے سب سے زیادہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ہمارے پمپوں کے اوپر ہوتی ہیں کہ اس ٹائم پر عوام کم ہوتی سڑکوں پر، جو پولیس ہے وہ بھی تھوڑی ریلیکس ہوتی ہے، تو سر یہ چور ڈکیت ان کو موقع مل جاتا ہے. بہرحال سر یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ہم تو سر یہ ایک ٹاپک ڈفرینٹ ہے، لیکن مائی پوائنٹ از رائٹ ناؤ سر، یہ جو عوام کا مسئلہ ہے، عوام بہت پریشان ہے اس وقت، مطلب اس وقت بہت بری حالت ہے یہاں پہ لوگوں کی. وہ کیا کریں گے اگر آپ اسی طرح آپ ضد کرتے رہیں گے، وہ ضد کرتے رہیں گے؟ چلیں ادھر تو نااہلی ہے نا، ان سے تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ ان کو کوئی عقل آئے گی، لیکن آپ لوگوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کچھ تو. مطلب چلیں آپ اس طرح کر دیں، آپ شارٹ آورس کر دیں، آپ ایک دن کے اندر میں اگر آپ پروٹیسٹ کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں، آپ 24 گھنٹے کھولنے کے بجائے آپ کہیں جی ہم 10 گھنٹے کا پیٹرول پمپ کھولیں گے، لوگوں کو پیٹرول تو ملے کم سے کم. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ بھی اسی عوام کا حصہ ہیں، ہمارے بھی شناختی کارڈ پاکستانی ہے. ہم لوگ سر سٹیزن پاکستان ہیں اور ہم ٹیکس پے ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے سر، آپ کو جو ملک ہے پاکستان، اس کو صرف 2 سیکٹر چلا رہے ہیں، ایک پیٹرولیم، دوسرا ٹیلی کام. ایٹ سورس ٹیکسیشن ہوتی ہے. پیٹرول بکتا بعد میں، ہم پہلے ٹیکس جمع کراتے ہیں. تو سر ہمارے ساتھ اس قسم کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ حماد اظہر صاحب سے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں آج آپ کی توسل سے، اور صبح سے جو میڈیا مین اسٹریم میڈیا ہمیں جو بات کرتے ہیں، ہم نے بارہا ان کو کہا کہ کائنڈلی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں.
ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, ہم سے بات کریں, کچھ تو ہمیں کوئی روم دیں. لیکن سر انہوں نے صبح سے کوئی ہمیں وہ کانٹیکٹ نہیں کیا. اور نمبر 2, ٹی وی پہ سر اگین میڈیا پہ ہی ٹکٹس چل رہے تھے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ کچھ کمپنیز کو نوازنے کے لیے ہم لوگ یہ بلیک میل نہیں ہوں گے. فرسٹ ہم لوگ بلیک میل نہیں کر رہے, ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. سیکنڈلی, آئل مارکیٹنگ کمپنی سے پیٹرول پمپ مالکان کا بالکل دور تک کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی ہم لوگ ان کے ساتھ شراکت داری میں نہیں ہے. میں آپ کے میڈیا یہ اس چینل سے کہتا ہوں کہ اگر ان کو اتنے شک ہے ہم پر کہ ہم کسی آئل کمپنی کے لیے یہ کام کریں, تو سر آپ آئل کمپنیز کا جو منافع ہے اس کو فریز کر دیں فی الحال. ہمارا منافع جو ہم چاہتے ہیں ہمیں بڑھا دیں, جتنا دینا ہمیں دیں, ہمارے سے بیٹھے بات کریں, اور سر ہم اسٹرائک کال آف کرتے اچھا ہیں. ایک سر بات یہ لوگ بتائیے, ووٹ لے کے آئے ہیں, ان کو یہ عوام کے درد کا احساس ہونا چاہیے کہ عوام ان کی وجہ سے کس طرح خوار ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نارملی ظاہری بات ہے آپ اس فیلڈ کے اندر ہی ہے, انٹرنیشنلی کیا نارم ہے جو وہاں پہ پیٹرول پمپ ہوتا ہے, مثال کے طور پر امریکہ میں, انگلینڈ میں یا ان جگہوں پہ, وہاں پہ ایک پیٹرول پمپ اونر جو ہے وہ کتنے پیسے کماتا ہے, اس کی پرسنٹیج کیا ہے؟ سر بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا جی. سر امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ پہ, فلپینز میں, وہاں پہ سر ماڈل ہے. وہاں پہ ماڈل یہ ہوتا ہے جی کہ اگر زمین آپ کی اپنی ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کا پمپ لگا سکتے ہیں وداؤٹ اینی لانگ کانٹریکٹس. ہمارے تو سر 25 سال 30 سال کی زمینوں کی لیز ہوئی ہے ان کمپنیز کے ساتھ. اور یہ کمپنیز ہم نے سر یہاں تک کہا ہے کہ ہمیں اگر آپ نے مارجن نہیں بڑھانا آپ نہ بڑھائیں, ہمیں سر ان کمپنیز سے چھٹکارا حاصل کرا دیں, ہمیں این او سیز دے دیں, ہم اپنے پمپس گرا کے تو ادھر پلازا بنا لیں گے, ہم کچھ اور کر لیں گے, ہم ویسی زمینیں بیچ دیں گے. لیکن سر اس کاروبار سے ہم لوگوں کا بالکل دل جو ہے اچاڑ ہو چکا ہے. امریکہ کے اندر آپ ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے, ایک پمپ کا مالک جس طرح چاہے جتنا مرضی چاہے ریٹ لگا سکتا ہے. سر جو ڈی ریگولیشن ہوتی ہے, اگین یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صرف اور صرف عوام کا فائدہ ہوتا ہے. اگر سر میں لیٹ سے 100 روپے لیٹر بیچ رہا ہوں, میرے ساتھ والا پمپ 199 سے بیچ رہا, تو پھر میں نے اس کا کمپیٹ کرنا ہے, اس کی کمپٹیشن میں کہ پھر مجھے بھی 99 یا 99 سے کم کرنا پڑے گا. یہ ہم لوگوں کا کمپٹیشن جو ہے کاروباری لوگوں کا, اس میں فائدہ ہوگا عوام کا. ہم نے ان سے کئی دفعہ کہا کہ ہمیں آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں, لیکن سر یہ ڈی ریگولیشن طرف بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو بیسکلی اب آپ کی ہڑتال جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک یہ چلتی رہے گی جب تک آپ کے جی یہ سر, مطالبے جو ہے وہ منظور نہیں ہوں گے, ایسا ہی ہے یہ صورتحال رائٹ ہے. رائٹ. بہت بہت شکریہ جہاں زیب ملک صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, جہاں زیب ملک صاحب کی آپ نے ساری گفتگو سنی. حماد اظہر صاحب سے رابطہ کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے, لیکن حماد اظہر صاحب نے ان سے رابطہ نہیں کیا. ان کی جانب سے کئی دفعہ وارننگز دی گئیں کہ جناب صورتحال خراب ہو جائے گی, ہڑتال لمبی ہو سکتی ہے, لوگ پریشانی میں جا سکتے ہیں, لیکن ان سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا. اس ساری معاملے کے بعد کون صحیح ہے کون غلط ہے, میرے خیال میں فیصلہ اب آپ خود ہی کیجیے گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.